یاد کے بے نشان جزیروں سے مٹی، محبت اور مہک کی سرزمین. تحریر و آواز شبیر حسین شبیر. سنہری سبز اور خاموش جیسی زمین نے اپنے وجود کو کسی ازلی دعا میں ڈال دیا ہو. یہی وہ منظر تھا جو پہلی بار میرے تخیل میں اس وقت اتر رہا تھا جب میری عمر 18 برس کی دہلیز پار کر چکی تھی اور 19ویں سال کی رمق دل میں لیے نئے جہانوں کی جستجو بن چکی تھی. نئی دنیا، نئے علاقے، نئے لوگ، نئی تہذیبیں اور نئی ثقافتیں، یہ سب کچھ میرے اندر ایک ہلچل، ایک سرشاری اور ایک بے قرار مسرت کی صورت انگڑائیاں لے رہا تھا. 1 فروری سن 1993 کو جب میرے 12ویں کے امتحانات اختتام کو پہنچے تو گویا ایک باب بند اور دوسرا کھلنے کو تھا. غالباً 3 فروری 1993 کی صبح تھی جب میں جموں شہر کی طرف روانہ ہوا، مگر یہ سفر محض جموں تک محدود نہ تھا بلکہ اس شہر کے عین جنوب میں واقع ایک ایسے علاقے کی طرف تھا جس کا نام تو سنا تھا مگر جس کی مٹی کی خوشبو اور فضا کی مہک سے ابھی تک میرا کوئی تعارف نہ تھا. جموں شہر میں بس سے اتر کر جیول چوک پر 15 منٹ کے قریب دوسری بس کے انتظار میں وقت گزارا. پھر اچانک ایک بڑی سی بس آ کر رکی جس کے اگلی شیشے پر ہندی حروف میں ایک چھوٹے سے بورڈ پر لکھا تھا ممکا کیر پنڈ فندڑ. میں اس بس میں سوار ہوا اور دائیں بائیں جموں شہر کے مناظر کو یوں دیکھنے لگا جیسے کوئی اجنبی خواب حقیقت کی دہلیز پر آن کھڑا ہو. قریب آدھ گھنٹے کے بعد بس ستواری پہنچ گئی. یہاں چوک پر بس بائیں جانب مڑنے کے بجائے سیدھی آگے نکل گئی اور کچھ دیر بعد ستواری سٹاپ پر 15 منٹ کے لیے ٹھہر گئی. بس میں سوار لوگ زیادہ تر ٹھیٹھ پنجابی میں باتیں کر رہے تھے. اکثریت سکھ اور ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی، جبکہ اکا دکا مسلمان گجر اپنے خالی برتنوں کے ساتھ نظر آتے تھے. ستواری سے آگے نکلتے ہی یوں محسوس ہوا کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. دونوں جانب دور تک پھیلے وسیع و عریض کھیت، بیچ بیچ میں امرود کے باغات اور سفیدوں کی قطاریں اس منظر کو ایک دلکش اسکیچ میں بدل رہی تھیں. ستواری سے روانہ ہو کر جب ہم گادی گڑھ، میراں صاحب اور سنبل کیمپ کی حدود کو چھوتے ہوئے کلیاں گاؤں کے قریب پہنچے تو یوں محسوس ہوا جیسے وقت کی رفتار لمحوں میں سمٹ آئی ہو. مین روڈ سے بائیں جانب مڑتی ہوئی لنک روڈ ہمیں کیر پنڈ، ممکا اور پھر کھوڑ کی پرانی آغوش میں لے آئی. جیسے ہی بس کے دروازے سے قدم زمین پر پڑے یوں لگا کہ آنکھوں کو وہ منظر دیکھنے کو مل ہی گیا جس کی تلاش میں یہ برسوں ترس رہی تھیں. یہ قصہ آج کا نہیں بلکہ تقریباً 30 برس پہلے کے اس دور سے جڑا ہے جب میں مسلسل 4 برس رنبیر سنگھ پورہ کے انہی دیہی علاقوں کھوڑ اور ممکا میں سردیوں میں قیام کرتا رہا. وہ دن زندگی کی سادگی، وقت کی مہربانی اور دلوں کی خلوص بھری دنیا کے امین تھے. جب بھی یادوں کی کھڑکی واہ ہوتی ہے تو سبز کھیتوں کی لہراتی چادریں، مٹی کی خوشبو اور محنت کش چہروں کی معصوم مسکراہٹیں آنکھوں کے سامنے رقصا ہوتی ہیں. رنبیر سنگھ پورہ کا یہ علاقہ جموں و کشمیر میں زرخیزی کے اعتبار سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے جسے بجا طور پر جموں کا پنجاب کہا جا سکتا ہے. یہاں کی زمین نرم، زرخیز اور فیاض ہے جو کسان کے ہاتھوں کی حرارت سے سونا اگلتی ہے. دہان کے سنہرے خوشے جب ہوا کی دوش پر جھومتے تو یوں لگتا جیسے زمین کسی خاموش راگ میں مصروف ہو. گندم کی فصل جب پکتی تو پورا منظر سنہری چادر اوڑھ لیتا، گویا قدرت نے خود اس خطے کو حسن و زرخیزی کا خلط پہنایا ہو. کھیت کھلیانوں کے درمیان پھیلے امرود کے باغات اس خطے کی معیشت ہی نہیں، اس کے حسن کو بھی دوبالا کرتے تھے. بہار کے موسم میں جب باغات مہک اٹھتے تو فضا میں پھولوں اور مٹی کی ملی جلی خوشبو دل کو سرشار کر دیتی. درختوں پر لٹکتے سبز اور زرد امرود قدرت کے انمول تحفے معلوم ہوتے جن کی مٹھاس میں محنت، محبت اور زمین کی خوشبو گلی ہوتی.
یہ علاقہ صرف زرخیز زمینوں کا ہی نہیں بلکہ زندہ دل اور مہمان نواز لوگوں کا بھی مسکن ہے۔ یہاں کے باسی سادہ طبیعت، کھلے دل اور مہذب مزاج رکھتے ہیں۔ پنجابی زبان یہاں کی بولی ہے جو ان کے لہجے میں مٹھاس اور اپنائیت گول دیتی ہے۔ صبح سویرے کھیتوں کو جاتے کسانوں کی آوازیں، گاؤں کی گلیوں میں گونجتی پنجابی بولیاں، اور شام ڈھلے لوٹتے ہوئے چہروں پر پسینے کے ساتھ مسکراہٹ ایک ایسی تصویر بناتے جو وقت کی آنکھ میں نقش ہو جاتی ہے۔ کھوڑ اور ممکا کے گاؤں دیہی زندگی کا مکمل اظہار تھے، جہاں سادگی ہی اصل دولت سمجھی جاتی تھی۔ مٹی کے گھروں، کچے راستوں، بیل گاڑیوں اور کنووں سے کھینچا گیا ٹھنڈا پانی، یہ سب زندگی کی اس سادہ مگر پرسکون دنیا کی علامت تھے جہاں انسان فطرت کے قریب اور شور و ہنگامے سے دور تھا۔ رنبیر سنگھ پورا کا یہ خطہ میرے لیے محض ایک قیام گاہ نہیں بلکہ یادوں کا ایسا روشن باب ہے جس کی خوشبو آج بھی سانسوں میں بسی ہے۔ وہ 4 سال میرے دل کے نہا خانوں میں محفوظ ہیں، جیسے کسی قدیم کتاب کا مقدس ورق جس پر زمین کی محبت اور انسان کی سادگی کی روشنی تحریر درج ہو۔ آر ایس پورا کے میرا صاحب، میر علیہ، کوٹلی میاں فتح، کھوڑ، پواں، ممکا، دبلیڑ، بھینا گڑھ، کلیاں، کیرپنڈ اور ان سے جڑے بے شمار دیہات کی شامیں محض سورج کے ڈھلنے کا نام نہیں بلکہ یہ ساتیں روح کے جاگنے اور دل کے مہکنے کا پیغام ہوتی ہیں۔ جب دن کی تمازت دھیرے دھیرے خاموشی اوڑھ لیتی ہے اور آسمان پر سرمئی نیلاہٹ اترنے لگتی ہے، تب انہی بستیوں میں سنگ مرمر سے آراستہ گردواروں اور مندروں سے جو صدائیں ابھرتی ہیں وہ محض آوازیں نہیں ہوتی بلکہ عقیدت کی خوشبو میں رچی ہوئی روحانی ترنگ ہوتی ہے۔ شردا سے بھرپور کیرتن کی مدھر لائے جب گردواروں کے در و دیوار سے ٹکرا کر فضاؤں میں تحلیل ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فضا خود بھی ایک مقدس ساز بن گئی ہو۔ وائے گرو کے چاپ رباب کی مدھم چنکار اور شبدوں کی پرنور بازگشت شام کی ہوا میں ایک ایسی لطافت گول دیتی ہے جو تھکے ہوئے دل کو سکون اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ ہر سر، ہر تان دل کے نہا گوشوں کو چھو کر ایک انجانی طمانینت کا احساس جگاتی ہے۔ ادھر مندروں سے اٹھتی پوجا کی آوازیں، گھنٹیوں کی نرم جھنکار اور شنکھ کی گونج کے ساتھ گویا الوہیت کی ایک سنہری لکیر آسمان پر کھینچ دیتی ہیں۔ اوم نمہ شیوائے اور دیگر منتر جب شام کے سناٹے میں رس گولتے ہیں تو ہوا میں عقیدت کی ایسی خوشبو بکھر جاتی ہے جیسے کسی نے روح پر شبنم چھڑک دی ہو۔ یہ آوازیں نہ صرف کانوں کو بھاتی ہیں بلکہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک خاموش عبادت کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان بستیوں کی شاموں میں مذہب اور محبت ایک دوسرے میں یوں گل مل جاتے ہیں جیسے دھرتی اور آسمان کے بیچ کوئی نرم سا رشتہ بندھ گیا ہو۔ یہاں کی فضا میں نہ کوئی تفریق ہے، نہ کوئی امتیاز، صرف عقیدت ہے، صرف تسلیم و رضا ہے۔ سنگ مرمر کے یہ معبد اور گردوارے محض عبادت گاہیں نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن، ان کی تہذیب اور ان کے باہمی احترام کی روشن علامت ہے۔ جب کھیتوں سے لوٹتے کسان اپنے تھکے قدموں کو آہستہ آہستہ گھر کی دہلیز کی طرف مڑتے ہیں اور گاؤں کی گلیوں میں شام کا نیلا دھواں سا اترتا ہے، تب یہی مقدس صدائیں ان کے دلوں پر نرم ہاتھ رکھ کر انہیں صبر، شکر اور سکون کا درس دیتی ہیں۔ گویا یہ آوازیں دن بھر کی مشقت کا مرہم اور رات کی خاموشی کا دباچہ بن جاتی ہیں۔ آر ایس پورا کی یہ شامیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ عبادت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک لطیف سرگم ہے جو دل کو خدا کے قریب اور انسان کو انسان کے قریب لے آتی ہیں۔ یہاں کی فضائیں، یہاں کی صدائیں اور یہاں کی مقدس سرگوشیاں روح کے آنگن میں ایک ایسا چراغ جلاتی ہیں جو دیر تک بجھتا نہیں بلکہ روشنی بانٹتا رہتا ہے۔ یہی آر ایس پورا کی پہچان ہے، امن، عقیدت، محبت اور روحانی ہم آہنگی کی زندہ تصویر، جہاں شام ڈھلتے ہی سنگ مرمر کی دیواروں سے اٹھتی صدائیں دل کے تاروں کو چھیڑ کر ایک آسمانی نغمہ ترتیب دیتی ہیں۔
بلا شبہ رنبیر سنگھ پورا جموں کشمیر کے دامن میں وہ سرسبز نگینہ ہے جہاں مٹی بولتی ہے، فصلیں مسکراتی ہیں اور زندگی کی قدرت کے آغوش میں ایک پرامن نغمہ بن کر بہتی ہے۔ 22 نومبر 2025 کو میں اپنے ایک عزیز دوست اور محکمہ تعلیم کے رفیقی کار محترم جے کرن بھارتی کے ہمراہ ان کے گاؤں بینا گڑھ کی جانب روانہ ہوا۔ جے کرن جی کی بلیرو گاڑی میں ستواری سے آگے بڑھتے ہی وقت جیسے الٹ کر 3 دہائیوں پیچھے جا پہنچا۔ وہی راستے، وہی فضائیں اور وہی منظرنامہ آنکھوں کے سامنے ابھر آیا جب کم و بیش 33 برس قبل میں ایک عام سی بس میں سوار ہو کر کھوڑ کی سمت روانہ ہوا تھا۔ ستواری سے آگے نکلتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جموں کشمیر کی سرزمین سے نکل کر پنجاب کی زرخیز دھرتی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ کھلے کھیت، سرسبز فضائیں اور وہ مانوس دیہی خوشبو جو دل میں عجیب سی طمانینت بھر دیتی ہے۔ جے کرن بھارتی نے سفر کے دوران بتایا کہ جس سڑک پر اس وقت سفر کر رہے ہیں یہ سڑک کبھی ایک زمانے میں جموں سے سیالکوٹ ریلوے لائن ہوا کرتی تھی، اور اس لائن کے اس زمانے کے پل آج روڈ کے پلوں کا کام دے رہے ہیں۔ جموں سے سیالکوٹ ریلوے لائن 1898 میں بن کے تیار ہو گئی تھی اور 1947 تک اس پر ٹرین کی سٹی بجتی رہی۔ جے کرن بھارتی جی کے آشیانے پر پہنچتے ہی محبت و خلوص سے بھرپور چائے کی خوشبودار چسکیاں نصیب ہوئیں۔ چائے نوش کرنے کے بعد ہم نے کھوڑ گاؤں کا رخ کیا، وہی کھوڑ جہاں میری نوجوانی کے سنہرے دن بیتے، جہاں میں نے اپنے مستقبل کی بنیادیں استوار کی، جہاں پربھات پھیریوں میں عقیدت کے ساتھ شریک ہوا، جہاں رویل سنگھ جی، بھوادتا جی جیسے بزرگوں کے گھروں کی دہلیزوں پر زندگی کے سبق سیکھے۔ یہ وہی گلیاں تھیں جہاں ہم اپنے ہم عمر ساتھی بودراج، کلدیپ کمار عرف شٹو اور دیگر دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دن گزارے۔ وہی دن جب ملکیت سنگھ اور منجیت سنگھ جیسے 2 معصوم و خوبرو بھائیوں کو علم کی روشنی عطا کی اور سبھاش چودھری جی سے ریاضی کی باریکیوں کی تربیت حاصل کی۔ یادوں کے یہ چراغ آج بھی دل میں روشن ہیں۔ اس سفر میں رویل سنگھ جی، ان کے صاحبزادے ملکیت سنگھ، اپنے دیرینہ دوست بودراج اور شٹو سے ملاقات ہوئی۔ رویل سنگھ جی اب عمر کی دہلیز پر بزرگی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ملکیت سنگھ دانائی اور وقار کا پائکر بن چکا ہے اور منجیت سنگھ پنجابی زبان کے اسسٹنٹ پروفیسر کے منصب پر فائز ہو کر عالمی دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ بودراج اور شٹو کے بچے بھی اب تعلیم یافتہ جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ سبھاش چودھری جی آج سول سیکریٹریٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ وقت نے سب کو ایک نئی شناخت دی ہے، مگر دلوں کی دھڑکنوں میں بسا خلوص آج بھی ویسا ہی ہے۔ شام کے جٹ پٹے میں جے کرن بھارتی کے کزن کی دختر کی شادی کی پرنور تقریب منعقد ہوئی۔ بارات کی آمد کے اس روح پرور لمحے نے مجھے بھی ان کی روایتی شادی بیاہ کی دلکش رسموں کا مشاہدہ کرنے کا نادر موقع عطا کیا۔ رنگ برنگے لباس، ساز و سر کی مترنم باز گشت اور خوشیوں سے لبریز چہرے ایک ایسے سما کا پائکر تھے جہاں روایت اور محبت ایک دوسرے میں گل کر زندہ تصویر بن گئے۔ اس پر رونق محفل کے دوران ان کے درجنوں رشتہ داروں اور قرابت داروں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جن میں سے چند احباب وادی کشمیر کے سرسبز اور پرفضا علاقوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں، برف پوش پہاڑوں اور خاموش جھیلوں کا ذکر یوں چھیڑا گیا کہ جیسے لفظوں میں بھی کسی دور کی خوشبو بس گئی ہو۔ یہ تقریب محض ایک شادی کی رسم نہ تھی، بلکہ تہذیب، تمدن اور انسانی رشتوں کی ایسی دلاویز داستان تھی جس نے دل کے نہا خانوں میں ایک نرم سی روشنی بھر دی اور یادوں کی کتاب میں ایک اور خوش رنگ ورق رقم کر دیا۔ 23 نومبر کی روشن صبح جے کرن بھارتی اور ان کے اہل خانہ نے اپنی مثال پنجابی مہمان نوازی کا ایسا دلنشین مظاہرہ کیا کہ محسوس ہوا جیسے ذائقوں میں بھی تہذیب بولتی ہو۔ روایتی پنجابی ناشتے کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا اور محبت کے ساتھ پیش کیے گئے ہر لقمے نے دل پر احترام کی مہر ثبت کر دی۔ ناشتے کے بعد اردو روزنامہ ہند سماچار کے مطالعے کا خوشگوار موقع نصیب ہوا اور پھر ہم جے کرن بھارتی کی بلیرو گاڑی میں سوار ہو کر ممکا، کیرپنڈ اور کلیاں کی پرسکون بستیوں سے گزرتے ہوئے آر ایس پورہ ٹاؤن کے حدود میں داخل ہوئے۔
راستے بھر زمین کی سوندھی خوشبو اور دیہاتی مناظر کی سادگی روح پر لطیف اثرات چھوڑتی رہی۔ بالآخر ہم ہند پاک سرحد کے قریب واقع زیرو لائن پر قائم گاؤں سچید گڑھ پہنچے، جہاں سرحد کی خاموشی بھی ایک انجانی کہانی سناتی محسوس ہوئی۔ یہی کھڑے ہو کر تاریخ کی سرگوشیاں جیسے ہوا کے دوش پر ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ سچید گڑھ کے بعد ہمارا رخ گھرانہ ویٹ لینڈ کی طرف ہوا، جہاں دور تک پھیلے کھیتوں میں دنیا بھر میں مشہور باسمتی کے لہلہاتے شاداب۔ یہ مناظر دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا۔ کہیں سنہری خوشیوں کی فصل کٹ چکی تھی اور کہیں کسانوں کے ہاتھوں ابھی دھان کی بالیاں زندگی کے آخری نغمے رقم کر رہی تھیں۔ گھرانہ سے روانہ ہو کر ہم چکروئی، سئی، ارنیا، رٹھانہ موڑ اور دبلیڈ کے خاموش مگر مانوس راستوں سے گزرتے ہوئے ممکا کے دامن میں پہنچے، اور وہاں سے خوڑ کی سرزمین نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ خوڑ سے آگے بھینا گڑھ کا سفر محض فاصلوں کی پیمائش نہ تھا، بلکہ یہ یادوں اور تاریخ کے دریچوں سے گزرنے کا ایک روح پرور تجربہ تھا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران سڑک کے دونوں جانب بکھرے ہوئے بے شمار گاؤں اور دیہات جیسے کوٹلی شاہدولہ، سلامہ چک، قطب نظام، کولاں اور چک محمد یار ہمیں قدیم زمانے کے گہرے تہ خانوں میں لے گئے، جہاں ماضی کی سرگوشیاں ہمارے شعور کی دہلیز پر دستک دیتی رہیں۔ آخر کار سے پہر کی نرم دھوپ میں ہم بھینا گڑھ پہنچے، جہاں جے کرن بھارتی اور ان کے اہل خانہ نے خلوص و محبت کے چند تحائف کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ وہ لمحہ محض جدائی کا نہ تھا، بلکہ اپنائیت، قربت اور یادوں کے ایک روشن باب کا اختتام بھی تھا، جو مدتوں دل کے نہا گوشوں میں مہکتا رہے گا۔ یوں یہ سفر فطرت، ثقافت اور یادوں کے حسین امتزاج میں ڈھل کر مدتوں دل کے نہا خانوں میں محفوظ ہو گیا۔ سب کچھ بدل گیا، چہرے، عہدے، عمریں، راستے، مگر جو شے آج بھی قائم و دائم ہے وہ ہے دلوں کی بیروس محبت، وہی اپنائیت، وہی جذبہ۔ اور کھوڑ، ممکا، پواں، کیرپنڈ کے دیہات میں بکھری ہوئی روحانی فضا، جہاں آج بھی گردواروں اور مندروں سے شردا سے لبریز صدائیں فضا میں گھل کر روح کو سرشار کر دیتی ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، منظر بدل جاتے ہیں، مگر جو رشتے خلوص کی بنیاد پر استوار ہوں وہ یادوں کی صورت دل کے نہا خانوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہی یادیں زندگی کا اصل سرمایہ ہوتی ہیں۔